پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ ہم اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کی یہ آیات کیا معنی اور مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہیں، اور ہم قرآن کریم کی ان آیات کو کس طرح لے رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے بے انتہا شکر گزار رہتے ہیں ہمیشہ کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک جید مفسر قرآن، ایک ممتاز عالم دین سے سیکھیں گے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت، اور اس مقام تک آدمی کیسے پہنچتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے بات شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے ہوتے 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 اور پھر 8 ہجری، اور 8 ہجری میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، اس پر بات کروائیں گے خواتین و حضرات اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جید بڑا نام، اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سب سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فتح اور آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ، 10,000 درہم یا 20,000 درہم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔
ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی یہ کوشش کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے سفر یہاں تک آ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق تک پہنچے۔ ایک انقلاب آیا، پوری دنیا نے دیکھا، ایسا انقلاب تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا۔ 23 برس کی مدت میں مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے اور پھر یہ بر اعظموں میں پھیل رہا ہے یہ دین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انقلاب یہ کیا تھا؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے آج ایک ایسی آیت کا انتخاب فرمایا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رہنما رہی ہے اور آج کے دور میں اسے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جی، یہ آیت تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ قرآن کریم میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ جی، ایک تو یہی جو آج الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے، اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ دوسرے سورہ توبہ میں ہے جی، اور اس کے آخر میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جی، اسی طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جو سورہ توبہ میں ہے، جی، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سورہ صف میں پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ سبحان اللہ۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ نور اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے، نور اللہ سے مراد سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، نور اللہ سے مراد اسلام اور وہ تمام قوانین و ضوابط ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے اتارے۔ اور بے افواہہم سے مراد ایک تو یہی معنی جو عموماً لیا جاتا ہے کہ پھونکوں سے جی، کسی چراغ کو بجھانا ہے، دوسرے یہ کہ مذموم پروپیگنڈے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہنا مسلسل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ اللہ ولو کرہ الکافرون۔ اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کر رہے ہوں لیکن اللہ نے اس نور کو مکمل کر کے رہنا ہے۔ اللہ۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں یہ بات فرمائی، بلکہ بالکل آغاز میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ ہمہ جہتی انقلاب ہے۔ انیک صاحب، جی، دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں، کوئی معاشی ہے، کوئی کسی اور حوالے سے ہے، لیکن یہ انقلاب ہمہ جہتی انقلاب ہے۔ نظریات کے حوالے سے انقلاب، اور بہت جامع، اور دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انقلاب کا آغاز کیا، تحریک کا آغاز کیا، اور انہیں اپنی زندگی میں ہی اس انقلاب کو کامیاب ہوتا دیکھنا نصیب ہوا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ذات کریمہ، آپ مدینہ منورہ جب تشریف لا رہے تھے تو کل 4 افراد تھے جن کی معیت میں یہ سفر ہو رہا تھا، لیکن پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد، 8 سال کے بعد، سن 8 ہجری میں 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، اور پھر رحلت نبوی کے وقت 10,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرا چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جبکہ مدینہ منورہ جس میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی، اس کا کل رقبہ جو ہے
وہ 1.5 مربع میل یا اس سے کچھ زیادہ تھا، 3 مربع میل. لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر کچھ ہی عرصے بعد دور خلفائے راشدین میں پھر 2 سپر طاقتیں بھی سرنگوں ہوئیں، اور الحمدللہ کہ وہ انقلاب اس طرح پھیلا کہ 2/3 دنیا جو معلوم دنیا اس زمانے میں تھی وہاں تک قرآن و سنت کی آواز پہنچ گئی. اب آئیے اس آیت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ارشاد. پہلے یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا نیک صاحب. ایک ہے الہدا اور دوسرے ہے دین الحق. سبحان اللہ. الہدا سے مراد کیا ہے؟ الہدا سے مراد وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی رہنمائی. سبحان اللہ. الہدا قرآن نے کہا ہے قل ان الہدا ہدی اللہ. ہدا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو نصیب ہوئی ہے. بلکہ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہی حقیقی معنوں میں ہدایت ہے، وہی حقیقی معنوں میں ہدایت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تورات کا جہاں ذکر کیا وہاں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، کہ تورات کی صورت میں جو وحی اتری ہے وہ بھی ہدایت اور نور پر مشتمل تھی. اسی طرح انجیل کا جہاں ذکر کیا تو وہاں فرمایا وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور، کہ جو انجیل جس ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. بلکہ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، کہ قرآن کریم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اتاری وہ نسل انسانی کے لیے رہنما تھی، ہدایت کا ذریعہ تھی. اسی طرح قرآن کریم میں جب بات آئی قرآن کریم کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اب تورات اور انجیل اور زبور کے بعد ساری کائنات کے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا سامان ہے وہ قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اس کے نازل ہونے کا ہم نے نازل کرنے کا اس کا ہم نے آغاز کیا ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے سامان بصیرت اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ پوری انسانیت کے لیے سامان بصیرت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. بلکہ جب جنات نے انیق صاحب قرآن کریم سنا تو سورہ جن کے بالکل آغاز میں ہے کہ سب نے یہ کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. قرآن ہے جو نرالی کتاب ہے، جو یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رشد کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور ایک اور مقام پر سورہ قصص میں فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یتذکرون، کہ قرآن کریم وہ ساری انسانیت کے لیے بصیرت کا اور ہدایت کا سامان. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اعتراض کا ذکر فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابشر رسولا، کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، لوگوں کے سامنے جب ہدایت آئی قرآن کریم کی صورت میں تو انہوں نے رکاوٹ اس سے سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز کر دے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کو ہدایت کہا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تمام اصول و ضوابط کو واضح کر دینے والی کتاب بنا کے بھیجا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. جو ان کی رہنمائی کے حوالے سے قوانین و ضوابط تھے، اصول و ضوابط، وہ قرآن کریم نے متعین کر دیے ہیں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تشریحات کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ذکر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے تاکہ آپ تبیین اور تشریح کر دیں اس کی جو آپ کی طرف اتارا ہے. سبحان اللہ. تو پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ ہدا کسے کہتے ہیں، ہدا کسے کہتے ہیں، اور ہدا وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو. باقی سب ہوا ہے. انیق صاحب قرآن نے یہ بات بھی واضح کی، ہوا یعنی خواہش، انسانوں کی خواہش نفس اور انسانوں کے خود ساختہ نظریات، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہوا کہہ رہے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہاں دیکھیے اہوا ہوا کی جمع ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک دستور حیات اتار دیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. آپ اس کی پیروی کریں گے، آپ کے ماننے والے اس کی پیروی کریں گے، بلکہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اسی کی پیروی کرے. اور ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور ان لوگوں کی خواہشات کی اور ان کے خود ساختہ نظریات کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ جو حقیقی علم نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ وحی سے ہٹ کر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور حقیقی رہنمائی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں آپ نے یعنی اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا، یا اس میں ابھی اظہار دین وہ ابھی موضوع باقی ہے وغیرہ وغیرہ، ہم آگے بڑھیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک دو سوالات میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اسے آپ ہمیں ذرا وضاحت سے سمجھا دیجئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اب یہ ہدا کو الگ رکھا گیا ہے اور دین حق کو الگ رکھا گیا ہے. ایک تو ذرا اسے واضح کر دیجئے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن کریم یہ ہم نے نازل کیا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے انہیں رسول بنایا. یہ خود اپنی خواہش کے مطابق رسول نہیں بن گئے، یہ میرے رسول ہیں، میرے نمائندے ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہیں. یہ جو دستور حیات لا رہے ہیں، یہ اس میں تمام کتابیں مکمل ہو رہی ہیں ان کے ہاتھ پر. یہ قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، اور تمام شریعتیں ماضی کی منسوخ ہو رہی ہیں، اور اب جو شریعت نافذ ہوگی قیامت تک کے لیے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی شریعت ہوگی. لیکن سوال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہدایت کو الگ رکھ رہا ہے اور دین حق کو الگ رکھ رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دیں. ارشاد. جی انیق صاحب، اصل میں ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الہدا ہے یہ تھیوری ہے اور دین الحق پریکٹیکل ہے. سبحان اللہ، سبحان یعنی آسان سمجھنے کے لیے ہم یوں کہیں گے، اس لیے کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ میری طرف سے مبعوث ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں خود گواہی دی. اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہماری گواہی آپ کی رسالت کے لیے کافی ہے. بلکہ لوگوں کے مزاج کا انیق صاحب خیال کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لوگوں کے مزاج ہے قسم کی بات پر اعتبار کرتے ہیں. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے حبیب قسم ہے ہم قرآن حکیم کی، قسم ہے ہمیں قرآن حکیم کی کہ آپ ہمارے رسول ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے
کس طرح سے. اور قرآن کے بارے میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون. اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ قرآن کریم کو جو اس نے اتارا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں. تو دیکھیے الہدا، میں نے عرض کیا کہ وہ رہنمائی جو من جانب اللہ وحی کے ذریعے سے ہوئی. اور دین کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں متعدد معانی میں آیا ہے. ایک دین کا معنی روز جزا کے لیے بھی آیا ہے، جیسے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. اسی طرح ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کون سا ہے، اور کیا معلوم آپ کو کہ جزا کا دن کون. تکرار کے ساتھ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہاں ایک تو معنی ہے دین کا روز جزا کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اسی طرح یہ لفظ نظام ریاست کے لیے بھی آیا نیک صاحب قرآن کریم میں، نظام ریاست کے لیے. اور ضروری نہیں کہ وہ یعنی خود ساختہ نظام ریاست جو ہے اس کے لیے بھی لفظ دین قرآن کریم میں آیا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، سربراہ کا جو دین یعنی جو نظام ریاست اس مصر کے عزیز مصر نے بنا رکھا تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ دین الملک کہہ رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فوجداری نظام ہے اللہ کا، اس کے بارے میں بھی دین کا لفظ استعمال کیا کہ جب حدود کا اجرا ہوگا بدکاروں پر تو وہاں فرمایا کہ لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تمہارے دلوں میں کسی طرح کی کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مجرموں کے لیے تم گنجائش کوئی نکال دو. تو یہ دونوں مقامات پر آپ دیکھیں کہ دین کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے ریاست کے نظام کے لیے. لیکن جو دین الحق ہے، دین الحق جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ ہے انیک صاحب وہ طرز حیات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات لے کر آئے. وہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اخلاقیات سے ہے، سیاست سے متعلق اصول و قوانین پر مشتمل پورا نظام حیات. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہاں دین الحق فرما رہے ہیں. اور یہ دین حق انیک سب روز اول سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے نام لیا، حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو سب مانتے ہیں یہود و نصارہ بھی اور مسلمان بھی، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ موسوی شریعت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ان کے ماننے والے یہود و نصارہ، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کا نام لے کر کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے. فرمایا شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی اس نے تاکید کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو اللہ نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکیدی آرڈر جاری کیا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ آرڈر کیا ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا دین قائم کرنا ہے. اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی دھرتی ہے، اس پر اللہ کے اقتدار کی رٹ قائم ہو. اللہ اکبر. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے منصب میں یہ بات شامل کی. اور دیکھیے یعنی دین کا لفظ جو ہے وہ نظام حیات کے لیے قرآن کریم میں کئی جگہ آیا. فرعون نے کہا تھا، فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا
قال فرعون نے کہا تھا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کروں گا اور وہ اپنے رب کو بلا لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ یہ وہ طرز حیات جس کو اس نے کہا تھا کہ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکما ویذھبا بطریقتکم المثلی، آئیڈیل طرز حیات، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارا آئیڈیل طرز حیات تبدیل کر دیں۔ تو دین کا لفظ قرآن کریم میں طرز حیات کے بارے میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ اللہ کی جانب سے طرز حیات کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ تک سب نبی ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ الگ الگ کوئی دین، شریعتوں میں یعنی کچھ احکام میں کہیں کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن دین ایک ہی رہا ہے جو روز اول سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء لے کر آئے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طرز حیات کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اور ہمیں یعنی تعلیم دی کہ یہ مسلسل یہ ایک ہی دین چلتا ہوا آیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی نبی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو مسیح علیہ السلام تک وہ دین چلتا ہوا آ رہا ہے، اور تمام انبیاء کا ایک ہی دین۔ تو ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان تک یہ بات کیسے پہنچے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد، یعنی یہ جو اناجیل ہیں ان کے بعد قرآن کریم موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت آپ کے رسول دے رہے ہیں، اور یہ جو دین اور یعنی اسلام تمام انبیاء کا دین، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کا ورژن یعنی اسلام کا ورژن، یہ بھی وہی دین ہے جو مسیح علیہ السلام لے کر آئے۔ مسیح علیہ السلام مبشر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ قرآن انجیل کی بھی نگہبان ہے۔ یہ بات کس طرح انہیں بتائی جائے؟ اور جو اظہار دین کی آپ نے بات کی کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ہے ہمارا دین، اور اس دین کو قبول کرو گے تو تم مسیح علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرو گے۔ نہیں جی، میں تو کہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب ان کی وصیتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرار دیا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، دین اللہ، اللہ کا دین، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یہ کہا ہے کہ وَمُحَيْمِنًا، یہ دین جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ محیمن ہے، تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بات اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو ہمارا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے کیسے بنتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ یعنی اس طرح اتنی بڑی صراحت کے ساتھ
کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے قرآن کریم میں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی تقاریر قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دادا نے محمد رکھا اور والدہ نے احمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں۔ ٹھیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اگر نہیں مان رہے تو پھر یقینی بات ہے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس کو سن لیجئے۔ انہوں نے تو خود فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے احمد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میرے بعد جو میں بشارت دیتا ہوں ایسے رسول کی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو لہذا ان کو تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسیح علیہ السلام تشریف لائے، ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے، اور مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آیا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں اظہار دین کی بات ہو رہی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ آپ نے وضاحت کر دی کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اظہار دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 13 برس مکہ مکرمہ کے اور پھر مدینہ منورہ کے، ہجرت کے بعد یہ 8 برس، تو 13 برس میں، یعنی یہ اچانک یہ بات نہیں ہوئی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا تک جو بات آ رہی ہے، مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے بت گرائے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو پاش پاش کر رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کو پاک کر رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی ایک کوشش، ایک بصیرت، ایک مومنانہ فراست، یہ تمام چیزیں شامل حال رہیں۔ 13 برس جو مکہ مکرمہ کے، یعنی وہاں سے چلے تب یہاں تک پہنچے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ تک، وہ 13 برس، یعنی انقلاب یوں ہی نہیں آ جاتا۔ اور آپ نے شروع میں یہ بات فرمائی کہ معاشی بنیادوں پہ انقلاب، صنعتی بنیادوں پہ انقلاب وغیرہ وغیرہ، ہم انقلاب فرانس کی بات دیکھتے ہیں، ہم دیگر ممالک کی بات دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی انقلاب آئے، لیکن دین جس انقلاب کی بات کر رہا ہے، کیا اس کے لیے پہلے 13 برس کی تربیت درکار ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، یعنی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہاں تک بات پہنچتی ہے، اور پھر أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے جہاد کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو آج جو بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں انقلاب کے کہ انقلاب ضروری ہے، تو کیا انقلاب کی تیاری کی گئی ہے یا بغیر انقلاب کی تیاری کے انقلاب لانے کے خواہاں ہیں؟ اور بغیر تیاری کے اگر انقلاب لایا جاتا ہے تو وہ قوم و ملت کے حق میں مفید ہوتا ہے یا مضر؟ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انقلاب لائے، اس میں یہ 13 سال کا جو تربیتی مرحلہ ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے دین پھیلا ہے،
میں کہتا ہوں یہاں لوگوں نے تلوار کے ذریعے سے دین سے ہٹانے پر لوگوں کو مجبور کیا اللہ اکبر، اور تشدد کیا اور انتہا کر دی، لیکن لوگوں نے دامن مصطفی سے جدا ہونا پسند نہیں کیا۔ اس تربیت کا نتیجہ ہے، اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ تشریف لاتے ہیں اور مواخات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آغاز کیا تو آپ نے سڑکیں نہیں بنائیں، پلازے نہیں بنائے، آپ نے امت کو افراد دیے ہیں، آپ نے امت کو ابو بکر دیا ہے، آپ نے امت کو فاروق اعظم دیا ہے، آپ نے امت کو عثمان غنی دیا ہے، آپ نے عمر کو حیدر کرار دیا ہے، آپ نے امت کو خالد بن ولید دیا ہے۔ افراد بلکہ میں یہ کہوں گا آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں، دین کے پیغام کو لے کر جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں، وہاں الحمدللہ آج بھی دین پوری طرح موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نبوی کے نتیجے میں وہ کندن بن کے اس علاقے میں گئے، ہر علاقے میں گئے، اور وہاں جہاں جہاں گئے وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کے جو نقش قدم جہاں جہاں موجود ہیں وہاں الحمدللہ دین اسلام آج بھی موجود ہے، بلکہ اکثر علاقوں میں عربی زبان موجود ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، کہیں رہ نہ جائے یہ بات کہ اظہار ادیان، اظہار علی الادیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ تمام نظام ہائے حیات جو رائج ہیں ان پر عقل اور دلائل کے لحاظ سے اسلام کی بالادستی قائم ہے۔ یہودیت اور عیسائیت اور ہندوازم اور سکھزم اور بدھزم وغیرہ بلحاظ دلائل ان پر نظریاتی حوالے سے اسلام کا غلبہ یقیناً ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، میں یہ کہتا ہوں انیک صاحب دیکھیے کسی بات کو ماننے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کہ آنکھ کے ذریعے سے کسی کو دیکھ لیا جائے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے افراد کی گواہی موجود ہو، ایسے افراد جو قابل اعتماد ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جس کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 ان مقدس ہستیوں کی گواہی موجود ہے جن کی امانت اور دیانت اور جن کی شرافت اور صداقت کے گواہ ان کے دشمن بھی ہیں، جو دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، ان کی گواہی جس نظریے کی پشت پر موجود ہو، 1.25 لاکھ کے قریب افراد کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، وہ سچا نہیں ہوگا تو پھر اور کون سا سچا ہوگا؟ تو اسلام جو ہے سیاسی برتری بھی حاصل رہی، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کے دین کے عملی نفاذ سے خود کو پیچھے ہٹایا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، لیکن جب وہ خود چھوڑ گئے اس نظریے کو اور پیچھے ہٹ گئے تو پھر یقیناً وہ سیاسی برتری جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں رہی اور وہ غلبہ ان کو نصیب نہیں رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو 2-3 سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال وہی ہے جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آپ نے بات فرمائی اس کے ذیل میں ہے۔ جس انقلاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی آج جو بات ہو رہی ہے، پورے مسلم گلوب میں 58 مسلمان ریاستیں انقلاب چاہتی ہیں، تبدیلی چاہتی ہیں، دین کا غلبہ چاہتی ہیں، لیکن وہ تلاوت آیات کے بغیر اور تزکیے کے بغیر، کیا مربی اور مزکی کے بغیر، یا اول دور میں جو طریقہ رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جو ہمیں ملتا ہے، کیا اس پر عمل کیے بغیر ہم انقلاب کی اصل روح جو دین چاہتا ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ انیک صاحب، مسلمانوں کا اپنے عقیدے کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہونا
تبھی اخلاص تبھی سامنے آئے گا جب عملی طور پر وہ اس پورے نظام کو اپنے ہاں نافذ کر چکے ہوں۔ اگر وہ پورے نظام کو عملاً عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، سیاسیات میں، اور پھر اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جو جہاد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس نظریے کو قبول کریں، وہ اپنے اپنے نظریے پر قائم بھی رہیں، لیکن نظام کے حوالے سے اللہ کے قوانین کی بالادستی موجود ہو، اللہ کے اقتدار کی رٹ نظام ریاست کے حوالے سے موجود ہو۔ یہ بات، یہ جو آیت لوگ پڑھتے ہیں نا جی، لا اکراہ فی الدین، انیق صاحب اس کے بارے میں بڑا غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں، بس جو مرضی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو اپنا فائدہ نہیں کر رہا اور اپنا فائدہ نہیں سوچ رہا اور دین قبول نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن ریاستی حوالے سے اللہ کے دین کی بالادستی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ قائم ہو، یہ ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم خود مسلمان بحیثیت مسلمان کسی غیروں کی تقلید کرنے کی بجائے اور غیروں کے پیچھے چلنے کی بجائے اور غیروں کی تہذیب اور تمدن اور معاشرت کو اختیار کرنے کی بجائے ان قوانین اور ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر حصہ بنائیں گے جو اللہ نے اس دین کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اصل میں چاہتے تو یہ ہیں کہ ہماری نجات ہو اور انفرادی طور پر تھوڑی بہت کوششیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر خود مسلمان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اور اجتماعی طور پر اس دین کے نظام کو اپنے حلقہ دائرہ کار میں نافذ نہیں کریں گے، تب تک ان کی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے پہلی وہی بات اور وہی سوال اب ذرا سا میں اسے ریفریز کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تو اس کے لیے کوششیں درکار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جو جہاد کی آپ نے بات کی، یعنی کوشش، عمل اور مستقل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سے لے کر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہمارے سامنے، کوششیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ 13 برس میں خاص طور پر، ابھی ہم مدنی دور میں نہیں آ رہے، 13 برس میں جو قدسی نفوس تیار ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، کیا پوری جو مسلم ہماری، یعنی OIC کنٹریز کی بات میں کر رہا ہوں، جو مسلمان دنیا ہے ہماری، کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس لوگ اس عنوان کے تحت کام بھی کر رہے ہیں؟ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ کیا مربی نظر آ رہے ہیں؟ اگلی بات یہ ڈاکٹر صاحب، اور پھر کنکلوڈ فرما دیجئے گا آپ اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سوال کہ یہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ اس طرح ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کی تکمیل کیا سیاسی عمل سے ہوگی یا اخلاقی عمل سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفرادی سطح پر یا بہت نچلی سطح پر اصلاح کی کوششیں اور لوگوں کی تربیت کے حوالے سے کام کسی نہ کسی درجے میں مختلف مقامات پر ہو رہا ہے، لیکن ریاستی سطح پر نہیں ہو رہا۔ نیک صاحب، اس طرف ریاست اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتی۔ ریاست اس کو اخلاق بگڑ رہے ہیں، اخلاق کی تعمیر کے لیے کوئی صورت، یعنی سب سے پہلے تو اخلاق درست ہونے چاہیے لوگوں کے، لوگوں کا کردار، لوگوں کے رویے، لوگوں کا برتاؤ، ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ سیاسی کارکن جتنے مرضی جمع کر لیں،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر سیاسی کارکن جھوٹ بھی بولتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کرپشن بھی کرتا اور ہے, مقاصد انقلاب واضح ہونے چاہیے. بالکل بالکل, اس وقت تک بات نہیں بنے گی انیق صاحب, جب تک اخلاقی حوالے سے ہم اخلاق کی تعمیر کے, معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے, پہلے تو تعمیر معاشرہ ہے, پھر اسلامی معاشرہ کا قیام, وہ تو بعد کی بات. تو جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوں گے, اور کرنے ریاست اگر چاہے کرنا تو اس کے لیے یقینی بات ہے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس طرف وہ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ اس کا احساس ہمارے حکمرانوں کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انفرادی عمل کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل, ریاستی عمل بھی ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو, اور قرآن, انقلاب کی پہلی کتاب تو قرآن ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کا قاری ہو اور وہ انقلاب کے لفظ سے ناآشنا ہو؟ ناممکن ہے, ناممکن ہے. قرآن کریم نے تصورات بدلے ہیں انیق صاحب. جی, قرآن کریم نے, دیکھیے نا, نیکی کا تصور بڑا محدود تھا, قرآن نے اس کو بہت وسیع کر دیا ہے. سبحان اللہ, بہت ساری باتیں اس میں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بڑا ممنون. محدود وقت میں آپ نے اتنے اہم نکات, ان پر گفتگو, سیر حاصل گفتگو آپ نے عطا فرمائی. اللہ آپ کو اچھا رکھے. ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. خواتین و حضرات, کوئز. کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کے لیے جنات, انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ, 10,000 درہم یا 20,000 درہم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. کراچی میں کوئی مہمان نہیں. وقت قرآن دازی کا یہ خوبصورت, شاندار فریضہ اور خوشگوار فریضہ میرے ہاتھوں سر انجام ہوا. جنید احمد گوندل اور شہر ہے گجرات. جنید احمد گوندل صاحب گجرات سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں, جس نے باطل کی مدد کی اس نے حق کے ساتھ نا انصافی کی. جس نے باطل کی مدد کی اس نے حق کے ساتھ نا انصافی کی. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر